ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے ایک ہی چیز، پارٹ 10۔ بڑی کامیابی بری ہے۔ ہم کسی مشکل کے باعث اپنی اصل منزل سے دور نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک کم اہم مقصد یا منزل کے حصول کے واضح راستے کے باعث ہم اپنے اصل مقصد یا منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ رابرٹ پرالٹ۔ لوک قصہ کہانیوں سے لے کر لوک گیتوں تک یہی کہا جاتا ہے کہ بڑا اور برا تاریخ کے ہر دور میں لازم و ملزوم رہے ہیں۔ بگ بیڈ ولف، بگ بیڈ جان۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، لیکن ایسا قطعی نہیں۔ بڑا برا ہو سکتا ہے اور برا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور ان کا ہمیشہ سے ہی کوئی باہمی تعلق نہیں۔ ایک بڑا موقع ایک چھوٹے موقع سے بہتر ہے، لیکن ایک چھوٹا مسئلہ ایک بڑے مسئلے سے کہیں بہتر ہے۔ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ درخت کے نیچے آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ موجود ہو، اور بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ درخت کے نیچے بہت چھوٹا تحفہ آپ کے لیے موجود ہو۔ عام طور پر ایک بڑا کہکہا یا بڑی چیخ ہی کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات ہلکی سی ہنسی اور چند آنسو آپ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ چھوٹے اور اچھے کی نسبت بڑا اور برا ایک دوسرے سے مزید مشروط نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹ ہے کہ بڑا برا ہے۔ یہ تقریباً بدترین قسم کا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر آپ بڑی کامیابی سے خوف زدہ ہیں، یا تو پھر اس سے احتراز کریں یا پھر اسے حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کو تباہ کر ڈالیں۔ برا بڑا سے کون خوف زدہ ہے؟ ایک کمرے میں بہت سے لوگوں کو جمع کر لیں تو نتیجہ کے طور پر یہ کمرہ لوگوں کی باتوں اور ان کے چلنے کی آوازوں سے گونج اٹھے گا۔ اگر کسی بڑی چیز کا کامیابی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کے ابتدائی خیالات سخت، پیچیدہ اور فضول ہوں گے۔ اس وقت وہاں جانا مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ان لوگوں کے معمولی اور فضول قسم کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ از حد ناقابل برداشت اور خوف زدہ معلوم ہوتے ہیں، کچھ وجوہ کی بنا پر ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ ایک بڑی کامیابی بہت زیادہ دباؤ اور تناؤ کا باعث ہوتی ہے کہ اس کی تلاش کے سبب نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ آپ اپنے گھرانے اور دوستوں سے محروم ہونے کے علاوہ ان کی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بڑی کامیابی کے حصول کے حق کے متعلق بے یقینی یا پھر یہ خوف کہ اگر وہ کامیابی نہ حاصل کر سکے، ان کا ذہن ان کے متعلق سوچتے وقت چکرانے لگتا ہے، اور وہ فوری طور پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حالات بڑی کامیابی کے حصول کے ضمن میں ایک بڑا مسئلہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ میگا فوبیا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مراد بڑی کامیابی کا غیر منطقی خوف ہے۔ جب ہم بڑی کامیابی کو برائی سے منسلک کر دیتے ہیں، ہم میں تنگ نظر سوچ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم چھوٹی کامیابی کا تصور اپنا لیتے ہیں، ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن بات اس کے الٹ ہے۔ جب بڑی کامیابی کو ایک بری چیز کے مترادف سمجھا جاتا ہے، تنگ نظر سوچ دن بھر آپ پر طاری رہتی ہے، جبکہ بڑی کامیابی اس کی روشنی نہیں دیکھ سکتی۔ سراسر جھوٹ۔ کتنے ہی جہاز سفر پر اس لیے روانہ نہیں ہوئے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ کتنی ترقی اس لیے رک گئی کیونکہ مفروضہ یہ تھا کہ انسان زیر آب سانس نہیں لے سکتا، ہوا میں اڑ نہیں سکتا، یا خلا میں مہم جوئی نہیں کر سکتا۔ تاریخی لحاظ سے ہم نے اپنی حدود کا ہمیشہ ہی غلط اندازہ لگایا، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ سائنس کا تعلق تخمینہ لگانے سے نہیں، بلکہ سائنس ترقی کرنے کا ایک ہنر ہے، اور اسی طرح آپ کی زندگی کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی حدود نہیں جانتا۔ سرحدیں اور حدود نقشوں پر واضح دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن جب ہم ان کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرتے ہیں، یہ لکیریں اس قدر واضح نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر میں بڑی کامیابی کے متعلق سوچوں تو کیا میری یہ سوچ حقیقی ہوگی؟ میں نے اس سوال پر غور کرنے کی خاطر ایک لمحہ توقف کیا اور پھر کہا، پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری حدود کیا ہیں؟ نہیں، مجھے جواب ملا۔ اس لیے میں نے کہا، یہ سوال غیر متعلقہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنی کامیابی کی حقیقی حدود نہیں جانتا، اس لیے اس ضمن میں فکر مندی کا اظہار وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہوگی اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آپ ایک حد سے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے،
اس کا حل یہ تھا کہ آپ اپنے لیے ایک ایسی بالائی حد اختیار کریں جسے آپ کبھی عبور نہ کر سکیں۔ آپ کیسی حد اختیار کرتے؟ ایک نیچی یا بالائی حد؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب معلوم ہے۔ ان حالات میں ہم سب ایک ہی کام کرتے، بڑی کامیابی کی طرف متوجہ ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود کو محدود کرنا نہ چاہتے۔ جب آپ خود کو یہ تسلیم کرنے پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ بڑی کامیابی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کون سی شخصیت بن سکتے ہیں، تو پھر آپ اس پر مختلف انداز میں نظر ڈالتے ہیں۔ اس پس منظر میں بڑی کامیابی عارضی نوعیت کی حامل ہو سکتی ہے کہ جسے آپ ایک امکان قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک نوآموز ملازم بورڈ روم کا خواب دیکھے یا کوئی خالی جیب تارک وطن بڑا کاروباری بننے کا۔ یہ جرأت مند خیالات کے متعلق ہے جو ممکن ہے کہ آپ کی طمانیت کو نقصان پہنچائیں، لیکن بیک وقت آپ کے عظیم ترین مواقع کو بھی ظاہر کریں۔ بڑی کامیابی پر یقین آپ کو یہ موقع مہیا کرتا ہے کہ آپ مختلف سوالات پوچھیں، مختلف طریقے اختیار کریں اور نت نئی تدبیریں آزمائیں، اور یہ عمل ان مواقع اور امکانات کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو ابھی تک آپ کے اندر موجود تھے۔ سبیر بھاٹیا اپنی جیب میں محض $250 لیے امریکہ پہنچا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے تھے اور یہ اعتماد بھی تھا کہ وہ تاریخی طور پر کسی بھی کاروبار سے کہیں زیادہ تیزی سے اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتا ہے، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے ہاٹ میل قائم کی جبکہ مائکروسافٹ ہاٹ میل کے تابناک عروج کی گواہ ہے، اور بعد ازاں جس کے اثاثے $400 ملین تک پہنچ گئے۔ اس کے مربی اور اتالق فاروق ارجانی کے مطابق سبیر کی کامیابی کا براہ راست تعلق بڑی کامیابی پر مبنی سوچ سے تھا۔ اس سے پہلے قائم سینکڑوں اداروں سے اس کا ادارہ مختلف کیوں تھا؟ حالانکہ اس کے پاس پہلے کوئی پروڈکٹ موجود نہیں تھی، اس کے پاس دولت موجود نہیں تھی، لیکن اسے مکمل یقین تھا کہ وہ ایک ایسی عظیم کمپنی تشکیل دے سکتا ہے جس کے اثاثوں کی مالیت سینکڑوں ملین ڈالر پر مشتمل ہوگی۔ اسے یہ غیر متزلزل یقین تھا کہ وہ نہ صرف سلیکون ویلی کمپنی جیسا ایک ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ باخدا وہ اس کمپنی سے بھی آگے نکل جائے گا۔ 2011 کے بعد ہاٹ میل دنیا بھر میں سب سے بڑی اور کامیاب ترین ویب میل سہولت تھی، جس کے دنیا بھر میں 360 ملین سے زائد صارفین موجود تھے۔ بڑی کامیابی کی تلاش۔ غیر معمولی نتائج کے لیے بڑی سوچ ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے عمل درکار ہوتا ہے، جبکہ عمل کے لیے سوچ درکار ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ محض وہ عمل درکار ہوتے ہیں جو کامیابی کا راستہ بن سکیں اور جو بڑی سوچ کے ذریعے تشکیل پائیں۔ اس ربط کا قیام ممکن بنائیں اور اہمیت کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ آپ کی طرف سے بڑی سوچ اپنانے کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر شخص کے پاس یکساں وقت دستیاب ہے اور محنت و مشقت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دستیاب وقت بھی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی کامیابی کا تعین کرتا ہے، اور چونکہ آپ کی یہ سرگرمیاں آپ کی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی سوچ جس قدر بڑی ہوگی وہ آپ کی کامیابی کی سطح کا تعین کرے گی۔ اس پر یوں غور کریں، کامیابی کا ہر سطح کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اسے کس طرح انجام دیتے ہیں، اور آپ یہ کام کس کے ساتھ مل کر انجام دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب عناصر عام طور پر آپ کو کامیابی کی وہ سطح فراہم نہیں کرتے جس کے باعث آپ اگلی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ کسی بھی کام کو ایک طریقے کے مطابق ہمیشہ ہی زیادہ کامیابی کی بنیاد فراہم نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ تعلق انسان کو از خود کسی بڑی کامیابی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، لیکن ان تمام عناصر کا انحصار ایک دوسرے پر نہیں ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو ایک طریقے اور تعلقات کے ایک مجموعے کے مطابق انجام دینے کا ہنر سمجھ جاتے ہیں، یہ لائحہ عمل اس وقت تک بخوبی کام کرے گا جب تک آپ مزید کامیابی کی خواہش میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ اس مرحلے پر ہی آپ یہ دریافت کر سکیں گے کہ آپ نے اپنے لیے کامیابی کی ایک جعلی اور مصنوعی حد تخلیق کر لی ہے جس کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ در حقیقت آپ نے خود کو ایک ایسی حد میں پابند کر لیا ہے جب اس سے گریز کرنے کا ایک سادہ طریقہ موجود تھا۔ اپنی بساط کے مطابق بڑی کامیابی کے لیے سوچیں، اور یہ سوچیں کہ اس ضمن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی انجام دہی کیسے کریں اور یہ کامیابی کس حد تک حاصل کریں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑی کامیابی کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر آپ کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ وقت صرف کرنا پڑے۔ جب لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی یا اپنے کاروبار کو دوبارہ جمانے کے متعلق بات کرتے ہیں، مختصر حدود عام طور پر اس کی وجہ ہوتی ہے۔
آج آپ جو کچھ بھی تشکیل دیں گے یا تو وہ آپ کے آنے والے کل کو مزید تقویت مہیا کرے گی یا اسے مزید محدود کر دے گی۔ یہ کامیابی کی اگلی سطح کے لیے پلیٹ فارم کی حیثیت سے کام کرے گی یا پھر آپ کو آپ کی موجودہ حدود ہی میں قید کر دے گی۔ سیڑھی کا ڈنڈا آرام کے لیے اس لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ مزید بلندی یا کامیابی سے پہلے کچھ دیر کو سانس بحالی کر لی جائے۔ تھامس ہنری ہکسلے۔ بڑی کامیابی کے متعلق سوچنے کا عمل آپ کو آج اور کل بہترین نتائج کے حصول بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ جب آرتھر گینیس نے اپنا پہلا کارخانہ قائم کیا، اس نے 9000 سال کی ایک لیز پر دستخط کیے۔ جب جے کے رولنگ نے ہیری پوٹر لکھنے کا سوچا، اس نے بڑی کامیابی کے متعلق سوچا تھا اور اس نے پہلے ہاگورٹس کے متعلق اپنے تخیل کو اپنے ذہن میں ڈھالا اور پھر اپنی پہلی 7 کتب کا پہلا باب تصنیف کیا۔ جب سیم بالٹن نے اپنا پہلا والمارٹ کھولا، اس نے ایک ایسے بڑے کاروبار کے متعلق سوچا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اسے ایک ایسا کاروبار قائم کرنا چاہیے تاکہ عرصہ دراز سے ہی نافذ ٹیکسوں سے بچا جائے۔ ایک بہت ہی کامیاب ادارہ قائم کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی سوچ پیدا کرنے کے ذریعے وہ اپنے گھرانے کی معاونت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے کاروبار کے لیے $11 بلین سے $13 بلین بچا لیے۔ اپنے کاروبار کو ممکنہ حد تک ٹیکس فری بنانے کے لیے شروع ہی سے بڑی سوچ درکار ہے۔ بڑی کامیابی کے مولک سوچ محض کاروبار تک ہی محدود نہیں۔ کینڈن سلائٹر نے 1980 میں مدرز اگینسٹ ڈرنک ڈرائیونگ کا آغاز کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کی بیٹی کو نشے میں دھت ٹرک ڈرائیور نے کار کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح میڈ نے 3 لاکھ سے زائد جانیں بچائیں۔ سن 1958 میں ایک 9 سالہ بچے کی حیثیت سے ریان ہریجرک ان کہانیوں سے بہت متاثر ہوا جو اس کے استاد نے اسے سنائی تھی تاکہ صاف پانی افریقہ میں لایا جا سکے۔ آج اس کی فاؤنڈیشن ریان ویل نے 16 ممالک میں 75,000 سے زائد لوگوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے علاوہ حالات بھی بہتر بنانے میں مدد کی۔ ڈریک کیونگو نے ہر روز ہوٹلوں میں نیا صابن فراہم کرنے کی اہمیت محسوس کر لی تھی، اس لیے سن 2009 میں اس نے گلوبل سوپ پروجیکٹ کی تشکیل کی، جس نے 21 ممالک میں 2.5 لاکھ سے زائد صابن کی ٹکیاں فراہم کی اور یوں بچوں کی اموات میں کمی ہوئی، اور اس نے یہ مقصد محض دنیا کے مفلس لوگوں کو اپنے ہاتھ دھونے کا موقع فراہم کرنے کے لیے حاصل کر لی۔ بڑی کامیابی کے متعلق سوچنا حوصلہ شکن ہو سکتا ہے اور ابتدائی طور پر بڑے اہداف کا حصول بھی ناممکن ہے، اور پھر کتنی مرتبہ آپ نے وہ کام کرنے کا عزم کیا جو ایک مخصوص لمحے میں ایک حقیقی جست معلوم ہوتا تھا کہ محض یہ معلوم کیا جائے کہ یہ آپ کے گمان سے بھی آسان ہے۔ بعض اوقات حالات اور کام ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ آسان ہوتے ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب اس امر کا ادراک اہم ہوتا ہے کہ بڑی کامیابی کے حصول کا سفر اختیار کرنے سے آپ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ بڑی کامیابی کے لیے ترقی ضروری ہے، اور جب آپ بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں آپ بھی بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ دور سے ناقابل تسخیر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت بہت چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے جب آپ کم از کم اپنی خواہش کردہ شخصیت کے لحاظ سے وہاں پہنچتے ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی مہارتیں، آپ کے تعلقات، ناممکنات اور امکانات کا احساس آپ کو بڑی کامیابی کے سفر پر گامزن کر دیتے ہیں۔ آپ بڑی کامیابی حاصل کر کے ایک انتہائی کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ عظیم کامیابی۔ 5 دہائیوں سے زائد عرصہ پہلے اسٹینفورڈ کی ماہرین نفسیات کیرل ایس ڈویک نے اس امر کے متعلق علم حاصل کیا کہ ہمارے تصورات کس طرح ہمارے افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے جو کچھ بھی معلوم کیا اس سے بخوبی یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سوچ کیوں عظیم کامیابی کا باعث ہوتی ہے۔ ڈویک نے بچوں کا جو تجزیہ کیا اس سے کسی بھی سرگرمی میں 2 انداز فکر کا اظہار ہوتا ہے۔ ترقی پر مبنی انداز فکر جو عام طور پر بڑی سوچ اور بڑی کامیابی کی تلاش سے منسلک ہوتا ہے، اور ایک مقررہ انداز فکر جو مصنوعی حدود تشکیل دیتا ہے اور ناکامیوں سے احتراز کرتا ہے۔ ترقی کے انداز فکر کے حامل طلباء بہتر آموزشی حکمت عملیاں اور طریقے اختیار کرتے ہیں، انہیں کم بے بسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی طرف سے زیادہ مثبت کوشش کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اپنے کمرہ جماعت میں مقررہ انداز فکر کے حامل طلباء سے کہیں زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگیوں میں بہت کم حدیں مقرر کرتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی دیگر عادت کے نسبت آپ اپنے ذہن کو اس وقت تک مرکوز رکھتے ہیں
جب تک درست انداز فکر آپ کا معمول نہیں بن جاتا۔ جب اسکاٹ فورسٹال نے اپنی نئی ٹیم کے لیے بھرتی شروع کی، اس کی خواہش تھی کہ انتہائی خفیہ منصوبہ غلطیاں کرنے اور جدوجہد کی خاطر مناسب مواقع فراہم کرتا، لیکن بالآخر ہم ایک ایسا کام کر سکتے ہیں جو ہمیں ہماری باقی زندگیوں میں بھی یاد رہتا۔ اس نے اس مقصد کی خاطر اس شعبے کے قابل ترین افراد کو سوچنے کی دعوت دی، لیکن اس نے محض ان لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے فوراً ہی یہ مشکل کام انجام دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اس وقت ترقی پر مبنی انداز فکر کے حامل لوگوں کی تلاش میں تھا، جیسا کہ اس نے بعد ازاں ڈویک کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے بتایا۔ یہ اہم کیوں ہے؟ اب جبکہ آپ نے شاید فورسٹال کے متعلق کم ہی سنا ہو، لیکن آپ نے اس کی ٹیم کے متعلق ضرور سنا ہوگا جو اس نے تخلیق کی تھی۔ فورسٹال ایپل کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، اور اس نے جو ٹیم تخلیق کی، اس نے آئی فون ایجاد کیا، اپنی زندگی کو مزید ترقی دی۔ بڑی کامیابی، بڑی سوچ سے مراد عظمت اور غیر معمولی نتائج ہیں۔ جب آپ ایک انتہائی کامیاب زندگی کی جستجو کرتے ہیں، در حقیقت آپ عظیم ترین زندگی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ عظیم زندگی بسر کرنے کی خاطر آپ کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ امکان مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی اور جو کامیابی آپ حاصل کرتے ہیں عظیم بن جاتی ہے۔ کامیابی اور خوشحالی اس لیے آپ کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ محدود وسائل میں درست طور پر کام کرنے کا نتیجہ فطری طور پر یہی ہوتا ہے۔ بڑی سوچ بڑی کامیابی سے خوف زدہ مت ہوں، بلکہ معمولی سوچ معمولی کامیابی سے خوف محسوس کریں۔ بھرپور زندگی بسر کرنے کی عدم صلاحیت سے خوف محسوس کریں۔ جب ہم بڑی سوچ بڑی کامیابی سے خوف محسوس کرتے ہیں، ہم دانستہ یا نادانستہ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم یا تو کم اہمیت نتائج اور مواقع کی طرف گامزن ہوتے ہیں، یا پھر ہم محض بڑی سوچ بڑی کامیابی سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اگر حوصلہ و ہمت خوف کی عدم موجودگی نہیں بلکہ خوف پر قابو پانا ہے، تو بڑی سوچ شکوک و شبہات کی عدم موجودگی نہیں بلکہ ان پر قابو پانا ہے۔ صرف بڑی سوچ بڑی کامیابی کو اپنانے کے عمل کے ذریعے ہی آپ اپنی زندگی کا حقیقی لطف اٹھا سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور کام لے سکتے ہیں۔ اہم تصورات۔ نمبر 1، بڑی سوچ اپنائیے۔ عارضی اور وقتی سوچ سے گریز کریں، جو محض یہی استفسار کرتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ یہ طریقہ یقیناً کامیابی کے حصول کا سست ترین طریقہ ہے، اور اس کی بدترین نوعیت یہی ہے کہ آپ کامیابی کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ایک رائج الوقت قانون آپ کی زندگی کی ہر چیز کو دوگنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا ہدف 10 ہے تو پھر یہ سوال پوچھئے، میں 20 تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس وقت زیادہ سے زیادہ ہدف مقرر کرتے نہیں جب تک آپ اپنے لیے ایک ایسا منصوبہ تخلیق نہیں کر لیتے جو آپ کے حقیقی ہدف کی ضمانت مہیا کرتا ہو۔ نمبر 2، دستیاب مواقع پر انحصار مت کریں۔ ایپل کی 1997 کی مشہور اشتہاری مہم تھنک ڈفرنٹ میں محمد علی، ڈائلن، آنسٹائن، ہچکاک، پکاسو، گاندھی اور دیگر مشہور افراد نے، جنہوں نے حالات کو مختلف نظر سے دیکھا اور جو اس دنیا کو تبدیل کرتے چلے گئے جسے ہم جانتے ہیں، اصل نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے دستیاب متبادلات سے انتخاب نہیں کیا۔ انہوں نے اس قسم کے نتائج کا تصور کیا جو ان میں سے کوئی بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے دستیاب وسائل کو نظر انداز کیا اور اپنے لیے اپنی طرف سے طریقے تخلیق کیے۔ جس طرح یہ اشتہار ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ لوگ جو سوچنے اور غور کرنے کے مشتاق ہیں کہ وہ دنیا تبدیل کر سکتے ہیں، محض وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ جرأت اور حوصلہ سے کام کریں۔ بڑی سوچ ایک جرأت مند حوصلہ مند سرگرمی اور طرز عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب آپ نے کبھی ایک بڑا سوال پوچھا، ایک لمحہ توقف کریں اور تصور کریں کہ اس کے جواب کے حوالے سے زندگی آپ کو کس طرح نظر آتی ہے۔ اگر آپ اب بھی یہ تصور نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں جو پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کی عادات، نظام اور تعلقات کیا تھے جنہوں نے جواب حاصل کیے۔ جب ہم اس اصول کو مد نظر رکھیں گے، جب ہم مختلف انداز میں سوچیں گے کہ جو چیز مسلسل دوسروں کے لیے کارآمد ہوگی وہ تقریباً ہمارے لیے بھی کارآمد ہوگی۔ ناکامی سے خوفزدہ مت ہوں۔ یہ عنصر غیر معمولی نتائج کے سفر کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ترقی پر مشتمل انداز فکر اپنائیں اور اس سے خوفزدہ مت ہوں کہ یہ راستہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے۔ غیر معمولی نتائج کی بنیاد محض غیر معمولی نتائج نہیں ہوتی، بلکہ غیر معمولی نتائج کی عمارت ناکامیوں کی بنیاد پر بھی تعمیر ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم اپنے کامیابی کے سفر کے دوران ناکام بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم ناکام ہوتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں اور استفسار کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کے لیے کیا درکار ہے۔
ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور پھر ترقی کرنی چاہیے۔ ناکام ہونے سے خوفزدہ مت ہوں اور ناکامی کو کامیابی کے حصول کے لیے سیکھنے کا ایک عمل سمجھیں اور خود میں موجود حقیقی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کی کوشش کرتے رہیں۔ چھوٹی سوچ کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں سے بڑی کامیابی زائل کر دے۔ بڑی سوچ اپنائیں، اعلیٰ اور بڑا مقصد اپنا ہدف بنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو عظیم کامیابی کے سفر پر گامزن کرتے ہیں۔ ادب سرائے۔